دیکھو فساد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک فساد ہوتا ہے آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو, یہ پکڑا جاتا ہے. ایک فساد ہوتا ہے کسی کی بات کو لے کے بھتنگڑ بنانا سمجھتے ہیں, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیا رخ دے کے پیش کر رہے ہو, اصل بات ہی دب جاتی ہے کہ اس کی نوعیت ہی چینج. گھروں میں دیکھو نا, گھروں میں لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دی, کسی کو الو کا پٹھا کہہ دیا, اب اس نے تو اتنا ہی لفظ کہا ہے. اب بھتنگڑ بنانے سے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا, پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں, تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے, الو کہا ہے. اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا. بے وقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں, واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, بھائی ویڈیو نہیں بنائے, لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے, اس کا کیا چاہیے, جواب چاہیے. وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا, بے وقوف ہی ہوگا. تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا, یہ ممبروں پہ بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں, یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں, صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. صحافی لوگ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا, پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے, میڈیا سے, صرف کام کی بات سنا کرو, بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے. خیر, تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا. کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں. اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا. آپ بول رہے ہو کہ واہ واہ واہ, خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب, اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو. تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا عیاشی ہے, 2 شادیاں عیاشی ہے, تو کر لو نا. تو میرے بھائی اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو یہ عیاشی نہیں ہے, تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ. خیر, تو مذہب میں روزہ ہے, مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے, ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو. ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھ رہے, تہجد تو بہت دور کی بات ہے. تو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا. ہو کیا رہا ہے, جلسے میں گئے میں جی, اور جلسہ بھی مذہبی ہو رہا ہے, دینی جلسہ ہو رہا ہے, اور فجر کی نماز شارٹ ہو رہی ہے. کیا خیال ہے؟ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. دین کے نام پہ آپ فجر شارٹ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ فجر زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے فجر کی نماز میں نہیں تھے, تو حضرت عمر نے پوچھا, تو کسی نے ان کے خادم نے بتایا تہجد بہت لمبی پڑی ہے تو تھک گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر نہ پڑھوں, فجر پڑھ لوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات تہجد میں گزاروں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں. تو پہلے فرائض واجب بات ہے نا, کیا خیال ہے؟ قرآن خوانیوں پہ زور ہے, حلوے مانڈوں پہ زور ہے, دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے, صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے, لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کو میں نے دیکھا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے, ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں, جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک دھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے, اپنا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں آپ رشتہ دار کو حدیث سناؤ, دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے, لہذا مجھے دو, مجھ پہ خرچ کرو, اتنا ثواب ہے. نا 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 نا, آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو آپ. ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا, اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا, 1 سال کا آپ راشن دیتے, وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا, شام تک خالی ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا, شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں, بلکہ سب میں ہی, پورے ملک میں ہی لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہیں بھائی, اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں, بیچاری کا بیٹا گر گیا, قریب دکان والوں کو یہ خیال
پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں, اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے, اکثروں کا یہی حال ہے, ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن. بھائی ہم چست ہیں یا سست, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی, یوں ہوگی, یوں ہوگی, یوں ہو جائے. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟ اوپر سے یوں, نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار, جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی, وہ تو اللہ, جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں, کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں, تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے, تابعین میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھی لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی. چائے کا شوق تھا ان کو, لیکن وہ تو نیچرلی, وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی, 90-95 ہو گئی ہوگی, لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے, لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا, دو دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں, یہ بہت ویٹ اٹھایا, یا کوئی ٹریکٹر چلایا ہے انہوں نے, یہ ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. ماہرین کہتے ہیں ہم جب ایک آدھ انڈا کھاتے ہیں نا, 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں, تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے کو خوب ایکسرسائز کی ہو, ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے, وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے, ہر شخص کی عادت ہے, سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص, تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست. میرے سستی پہ بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اب کیا یہ سستی چستی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ کھانا پینا, حلوے مانڈے کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھو جو آدمی سست ہوتا ہے نا, جو پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہے, سست ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے, وہ مذہب پہ چلنے کا تصور بھی دماغ سے نکال دے. وہ مذہب کو بدنام تو کر سکتا ہے, یہ مذہب کی پہلی سیڑھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد آدمی مذہب پہ چلنے کے لیے خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, سستی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مت کرو, یہ کرو, لیکن اس کی جو بنیادی کی ہے کہ پہلے چست تو بناؤ, باڈی کو ایکٹیو تو بناؤ, وہ اس پہ محنت نہیں ہو رہی. لہذا وہ سنتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کچھ کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, پھر ویسے ہی فارغ. ہر کام میں سست, ہر کام میں پیچھے. سست آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ سست لڑکا, آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں کچھ سست ہوتے ہیں, پوستی لڑکے, نوجوان, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام بولو ٹھک کر کے گئے, فوراً کیا انہوں نے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بیٹا ہے, اس کو کوئی کام بولو ٹھک کر کے بھاگتا بجائے گا, اچھلتا کودتا چھلانگتا, خوشی خوشی کرے گا. دوسرا, اس کو جب کام کا بولو تو پیشانی پہ ایسے سلوٹیں آتی ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. دائیں بائیں کلا بازیاں کھائے گا, پھر دکان بھیجا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں بیٹھ گیا. ہوم ورک کر رہا ہوگا تو بیٹھ کے باتیں زیادہ کر رہا ہوگا. ہوم ورک, ہمارے ایک دوست تھا بچپن میں, کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھیلنے کے لیے نا, بہت سست تھا وہ, انتقال ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا, وہ ہوم ورک, میں جب مجھے ہوم ورک ملتا تھا, ہم کرنا ہوتا کر لیتے, نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں. ہم جاؤ نہیں کر رہے, مار کھا لیں گے اسکول میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2-4 تھپڑ ٹیچر کے اگر پڑ جائیں, پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا, 2-4 چماٹے پڑ جائیں اور آدھے گھنٹے کی محنت سے جان چھوٹ جائے. ہم بیلنس کرتے تھے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوم ورک رکھا جائے, اس میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, 2 یا 3 چماٹ میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں, تو چماٹ بہتر ہے, کیا خیال ہے, کھا لیں گے. یعنی اس کی وجہ سستی نہیں ہوتی تھی, ہم پلس مائنس کرتے تھے کہ یار 2 تھپڑ کھا لیں گے, ابھی کون بیٹھ گئے ہوم ورک. پھر ہوم ورک بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. اسکولوں میں کیا ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا وہی کہہ رہے ہیں یہاں لکھ کے لاؤ. بعض دفعہ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یاد ہو جائے گا لکھنے سے, وہ اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ حکمت بھی نہیں ہوتی, بس ٹیچر کو کاپیاں بھرنی ہوتی ہیں تاکہ دکھا سکے ٹیچر جو ہے کہ دیکھو میں نے کتنا کام کروایا, میں نے کتنا کام. تو ہم تو پلس مائنس کرتے تھے کہ 2-3 تھپڑ دیکھ لیتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے چھوئی موئی ہیں, ایسے چھوئی موئی بچے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دو تو سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے. ابے تم فرعون کی نسل ہو, فرعون کی اولاد ہو. ایسے بچے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو,
باہر ملکوں میں جہاں بچوں کو ڈانٹنے پر بھی میں بچوں کے مارنے کے خلاف ہوں. نابالغ بچے کو کوئی اس زمانے میں تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچہ ہو تو پھر والدین کی اجازت سے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ تو اٹھا سکتے ہیں نا نابالغ پہ بھی. تو اب تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے, بچہ اپنی ایسی رسپیکٹ کے خلاف ہو. اس میں دیکھو دو بے اعتدالیاں ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. بیلنس کیا ہے اس میں؟ کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچے کو بالکل نہیں ڈانٹنا, سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. نفسیاتی ڈاکٹر بھی ماں باپ کو اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں. بچے کو جب آپ یوں ڈانٹیں گے تو اس کی عزت مجروح ہوگی, پھر وہ یوں پھر محسوس کرے گا, پھر وہ ایگریسو ہوگا. وہ پورے انہوں نے نا ہارمونز کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے. ڈوپامین نکلے گا, پھر وہ والے ہارمون نکلیں گے, پھر یہ والے ہارمون نکلیں گے. بہت سارے ہارمونز ہیں, وہ انہوں نے نام وام یاد کیے ہوتے ہیں. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی, پریکٹیکل لائف. یہ ہارمون آدم علیہ السلام کے دور سے نکلتے آ رہے ہیں, اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, نہیں آ رہی میرے خیال بات. نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں نا, اور سب کے سامنے ڈانٹ دیا آپ نے, اب مجھے وہ ہارمونز کے نام تو پورے یاد نہیں ہے, تو وہ میلاٹونن ہے اور ڈوپامین ہے, یہ دو تین بڑے بڑے جمشید ہارمون کہہ دیتے ہیں ہم اس کو. یہ والے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو, وہ خوشی کے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو بے عزت کرتے ہو تو بے عزتی کے ہارمونز نکلتے ہیں. ہم اس کو بے عزتی کے ہارمون کہہ دیتے ہیں سیدھے دیسی زبان میں. کیا خیال ہے؟ پھر یہ والے ہارمون نکلتے ہیں. پھر ماں باپ جب یہ ڈاکٹروں کی کلپ دیکھتے ہیں خود بےچارے ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار بہت مشکل ہے جو ان کے ہارمون ہیں ان میں بیلنس رکھنا, ایسا نہ ہو خوشی کے زیادہ نکل جائیں. کیا خیال ہے؟ 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دے گا, جیسی زیادہ خوشی کے نکلے نا تو بچہ وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. ہارمون میں بیلنس رکھنا ہے نا, تو وہ اتنا ٹینشن والا کام بنا. بچوں کی تربیت خدا کی قسم بہت آسان ہے. 2 کام کر لو, ایک تو بچے زیادہ پیدا کرو, دوسرا غلط لوگوں میں کھیلنے نہ دو. بس 2 کام کر لو, کوئی ٹینشن والا کام نہیں. یہ ان لوگوں کی مذاہب ہے جن کے ایک بچے ہوتے ہیں, وہ کمبخت سارا دن ہارمونز کو بیلنس کرنے میں لگے رہتے ہیں. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہارمونز کو وہ بیلنس کرتے ہیں, ڈانٹ کے بھی, لڑ کے بھی, ٹماٹے مار کے بھی, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر کے بھی. وہ نارمل بچہ بنتا ہے. بہن بھائیوں اس کے بہت سارے کھیلنے کودنے کے لیے. ماں باپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں, غلط سمت میں تو نہیں جا رہے کہیں ہیں, کچھ چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہو رہا, بدتمیز تو نہیں بن رہے. بس فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا وہ 1-2 بچے 2 تربیت والے ہوں. کہاں تربیت والے ہو رہے ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں؟ حال تو دیکھو, یونیورسٹیوں میں نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. ماں باپ کی ایک نہیں سنتا آج کوئی. باپ ایک لفظ ان کو بول دے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ماں کا احترام ہے, نہ بھائی کا احترام ہے, نہ باپ کا احترام ہے, نہ چچا ماما, سب برباد ہو گیا. جینز کی پینٹیں پہن کے لڑکیاں جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, ڈیٹیں مار رہی ہیں, لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہے وہ 2 جو تربیت یافتہ پیدا ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں یہ مولوی زیادہ بچوں کی باتیں کرتا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوں, پاگل آپ ہوئے ہو. ٹھیک ہے, 21ویں صدی ہو 22ویں صدی ہو, نیچر کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. سمجھتے ہو؟ فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. 10,000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھانا پڑتا تھا. 10,000 سال کے بعد بھی کیا ہے, دانتوں سے چباؤ گے. یہ نہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اب روٹی کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی لو, یا پلاسٹک کی روٹیاں کھانا شروع کر دو, یا گلوکوز کے انجیکشن پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا جن کو ڈرپیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, بھائی 1 آدھ ڈرپ کافی, اب کھا, طاقت آئے گی کس سے؟ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ گلوکوز جب جا رہا ہے تو مجھے پراٹھے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی نیچرل کیا ہے, کھانا ہے, کھا کے جو انرجی ملتی ہے وہ ہے نیچرل. گلوکوز تو سہارا دینے کے لیے بوتل چڑھا دی, اب چل شاباش نکل یہاں سے. وہ بوتلیں لے کے سارا دن گھوم رہے ہیں کہ کھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بس جب بھوک لگے گلوکوز چڑھا لو, جب آئرن کی ضرورت ہو تو آئرن کا انجیکشن ٹھوک دو, میگنیشیم کی ضرورت ہو میگنیشیم کی گولی کھا لو, چل جائے گا. جاپان کے سائنسدان نہیں چل رہے, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جب چاند وان پہ جاتے ہیں تو 1 آدھ ہفتے کے لیے پھر وہ کچھ ایسا کچھ سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو جیسے میرے بھائی انسان کی باڈی چینج نہیں ہوئی ہے, وہ صدیوں سے ایک ہی جیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی. اسی طرح انسان کی جو روحانی تسکین کی چیزیں ہیں, مینٹل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. تو بچے کو بچے چاہیے, بچے کو نفسیاتی ڈاکٹر نہیں چاہیے. سمجھتے ہو؟ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں چاہیے ٹریننگ کے لیے. بچے کو کیا چاہیے بولو نا؟ بچے کے ساتھ اس کا قریب العمر, زیادہ عمر میں فاصلہ ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. کھیلنے کودنے کے لیے اسی جیسے 8-10 بچے چاہیے, اسی جیسے چاہیے بچے. مارے پیٹے ایک دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بچے ایسے ہی ادھم مچاتے ہیں گھر میں. یہی تو بچے مزہ تبھی تو ہے گھر میں ادھم مچائیں. وہ کوئی گھر ہے جس میں ایک چیز ایک کپ رکھا ہوا تھا 1 سال پہلے, 1 سال کے بعد بھی وہیں رکھا ہوا ہے. الٹا رکھ دیا تو الٹا رکھا ہوا ہے, سیدھا رکھ دیا تو
بولو یہ تو ڈپریشن ہے بھائی, مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ڈسپلن جاپان میں ہے, تبھی آدھے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا گھر میں ڈسپلن کو ختم کر دیں آپ, لیکن بچے جو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں وہ ٹائٹ کام ہو جاتا ہے, وہ مزہ والا کام ہوتا ہے. بڑے خراب کریں تو پھر ذرا غلط ہے. تو ڈوپامین اور مختلف قسم کے جو ہارمونز ہیں, آج کل ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچوں کی, میں جب یہ دیکھتا ہوں نا سائیکالوجسٹ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے خیال ہوتا ہے ان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں بیچاروں. دوسرا یہ پڑھ کے آئے ہیں باہر ملکوں سے, انگریزوں, ان کے کم بختوں کے بچے ہی نہیں ہوتے. آؤ کبھی اورنگی ٹاؤن خوشبو لگا کے, سرجانی ٹاؤن آؤ, اپنے شاگردوں سے تم 30 بچے 4 شادیوں سے, ایک سے نہیں ہو سکتے 30 پل رہے ہیں ایسے ہٹے کٹے خوبصورت. حالے غریب لوگ ہیں, کھا بھی رہے ہیں, اللہ دے بھی رہا ہے روزی, اور زیادہ اچھے ہیں, وفادار ہیں, خدمت گزار ہیں. میں نے بتایا نا, میرا ایک شاگرد تھا, 30 بہن بھائی. میرا ایک شاگرد, میں جب پڑھاتا تھا, ابھی بھی پڑھاتا ہوں لیکن یہ واقعہ پرانا ہے, 2006 کی بات ہوگی. ایک میرا شاگرد ماشاءاللہ ایسا خوبصورت ہٹا کٹا پٹھان بچہ. میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ 30 ہیں. اس وقت کی رپورٹ ہے 2006, اب ظاہر ہے تقریباً 20 سال ہو گئے, رپورٹ چینج ہوئی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا آپ کے کتنے بچے ہیں, میں کہتا ہوں 19 ہیں, لیکن رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. یہ میں اتنا اس لیے نہیں کہتا شو مارنے کے لیے, تمہارے دماغوں میں جو فیملی پلاننگ والوں نے بھوسا بھر دیا ہے نا, اس کو کھرچ کے نکالنا پڑے گا. تب یہ بار بار بولنا پڑے گا. یہ ایسا سوسائٹی کو خراب کیا ہے. نسل کم ہونے سے صرف نسل کم ہونے کا نقصان نہیں ہے, مذہب کا بیڑا غرق, کلچر کا بیڑا غرق. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں. خاندان بڑا ہوتا ہے, وہ گرفت اس کی مضبوط ہوتی ہے. بہت سی چیزیں آدمی فیملی اور خاندان کی وجہ سے نہیں کرتا. انگریزوں میں خاندان ہی نہیں ہے, سب آزاد, جو مرضی کرو, کوئی تانا دینے والا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بھائی کا ڈر, بہن کا خوف, باپ کا خوف, چاچے کا خوف, مامے کا خوف. سارے چاچے مامے مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ. تو خوف ہی نہیں ہے. پھر ان کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے انسان, اس کی گردن پہ ذمہ داریاں آتی ہیں, محبتیں بڑھتی ہیں. انسان سب سے زیادہ پتہ ہے, انسان کی ٹینشن کو ریلیز کرنے میں سب سے جو خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ وہ پراٹھوں سے نہیں ہوتے. میں تو وہی مثال دوں گا نا جس سے مجھے خوشی کے ہارمون ملتے ہیں, پراٹھوں سے ملتے ہیں. صبح بھوک لگ رہی ہو اور اچھے سے پراٹھے ہیں. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے, اس سے بھی زیادہ خوشی انسان کو ملتی ہے مضبوط ریلیشن سے, محبت کا بھوکا انسان. ابھی کل ایک تصویر شائع ہوئی تھی جاپان کے بڈھوں کی, ہائے ہائے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہ رہا تھا. یہ وہ سائنٹسٹ تھے جو انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے سیارے فتح کرنے کا سوچا ہوا ہے. بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی حالت تو پڑا ہوا ہے, کوئی بڈھا ادھر رال ٹپک رہی, کوئی صاف کرنے والا نہیں, اکیلا رینٹ پہ بندہ بلا رہا ہے میری تنہائی دور کرے. اتنا بھیانک چہرہ ایک سوسائٹی کا یار. اس سے تو ہمارا اورنگی ٹاؤن والا اچھا ہے, پٹیل پاڑا والا اچھا ہے. کھیلتے کودتے زندگی گزرتی ہے, بڑے ہو جاتے ہیں, ٹماٹر کا ٹھیرا لگا لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, خوش تو ہیں. تو وہ میں بات کر رہا تھا اس پہ نا, کہ وہ ہم بیلنس کرتے تھے کہ ہوم ورک کر لیا تو آدھا گھنٹہ لگے گا, پونا گھنٹہ لگے گا, ٹینشن زیادہ ہے, اور 2 چماٹ. ہاں جب زیادہ ہونے لگتا تھا ٹیچر کا تو پھر ہم کہتے ہیں اب کر لو بھائی, اب وہ والا بیلنس کیا, وہ ترازو کا وہ والا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے میں بتا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں بھی نا اعتدال. وہ اعتدال کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بے تحاشا مار پیٹ کرتے ہیں, بہت غلط ہے, حرام بھی ہے, جائز بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کو تانے دو گے, طنز کرو گے, تو کیا قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ نا بھائی, یہ تو غلام کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے, تو اولاد کے ساتھ کہاں سے کرو؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب, غالباً حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یا کسی اور عالم نے, مجھے یاد نہیں, کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کہتے ہیں, جب میں نے ان کو تھپڑ لگانا ہوتا تھا تو غصے کی حالت میں نہیں, بچوں کی کسی غلطی پر کہتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو اس وقت ان کو سزا نہیں دیتا, کیونکہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو اور اس وقت آپ سزا دیتے ہو تو اس میں سزا کے بجائے اپنے غصے کا عنصر زیادہ شامل ہو, انتقام کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, اس میں زیادتی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ سزا ہی نہیں دیتے تھے, نا 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 نا, ہمیں جو یورپ اور گوروں سے جو ذہن بن رہا ہے نا, وہ یہ کہ سزا ہی نہیں دو, ڈانٹو ہی نہیں, مارو بھی نہیں کبھی بھی, یہ ذہن بن رہا ہے. بھائی یہ غلط ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مار رہے ہو, اتنی غلطی نہیں ہے جتنا آپ مار رہے ہو. بہت سے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے, مارے جا رہے ہیں, کوٹے جا رہے ہیں جنگلیوں کی طرح, جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے. جانور کو مارنا حرام ہے اس طریقے سے تو بھائی. اور بات کیا ہوئی ہے, ہاتھ سے کب ٹوٹ گیا, یہ بات ہوئی. چائے کا کب گر گیا ہاتھ سے, پانی لانے میں تاخیر کر دی, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے, اس پہ رکھ کے چماٹ لگا دیا, پھر بتا رہے ہوتے میں نے اپنے بچے کو آج رکھ کے چماٹ لگا رہا ہے. بچہ بگڑے نہ بگڑے, آپ کے بگڑے ہوئے ہونے کی بہرحال یہ دلیل ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کی تربیت نہیں کی, یہ آپ کے تو بگڑے ہوئے ہونے کی دلیل. دوسرا مسئلہ کیا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ان کو
یورپ کی طرح رکھیں, وہ تو ڈپریشن کے وہ بچے کسی کام کے نہیں ہوتے, بڑے نفسیاتی مسائل ہیں, کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اتنے بدتمیز بچے بازوں کے. ایک صاحب ہمارے جاننے والے گئے, ان کے پوتے کبھی ان کی پگڑی اچھال رہے ہیں, کبھی ان کی اچھال کے پھینک رہے ہیں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مذاق ہے, میں دادا ہوں. ماں باپ ڈانٹ ہی نہیں رہے کہ بیٹا یہ نانا ہے یہ دادا ہے, تھوڑی سی رسپیکٹ دو ان کو. کہہ رہے میں ڈانٹوں تو بچے غصہ ہو جاتے ہیں. وہ بےچارا بھاگ کے آ گیا وہاں سے یورپ سے, دادا ہم تو اپنے بچپن میں اپنے ناناؤں داداؤں کو جانے نہیں دیتے تھے, بھائی ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ وہ حشر ہے جو بالکل ڈانٹنا نہیں ہے, جو ڈاکٹروں نے, بعض ڈاکٹر, سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا بھائی, بعض اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, وہ ڈاکٹر جو بہت زیادہ اس کلچر سے متاثر کی سیلف رسپیکٹ کیا ہوگی خراب. سیلف رسپیکٹ نہیں خراب ہوگی, وہ فرعون بنے گا, اس میں تکبر پیدا ہوگا, اس میں اپنی تعریفیں سننے کی عادت ہوگی. بچے کو موٹیویٹ بھی کرو, بچے کی ساتھ ساتھ اس کے منہ پہ خامی بھی بیان کرو. جو بچے صرف تعریفیں ہی سنتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد ان میں اپنی برائی سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. آپ ذرا سا ان کو ایک لفظ بول دو, منہ بنا کے 3 دن بیٹھ جائیں گے, وہ مجھے یہ کیوں بولا. جیسے بعض بیگمات ہوتی ہیں نا, آپ لوگ کی بیگمات کی یا اپنے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا میں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا کچھ بات بول دیں کہ بیگم یہ جو ہے نا تمہارے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, بہت رسپیکٹ کے ساتھ اول 11 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ, بہت تمیز کے ساتھ. ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اتنا خطرناک, تو غصے پہ قابو پا کے 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا, 11 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ گھروں کے حالات ہیں, یہ حقیقت یہی ہے, ہمارے اور آپ کے گھروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے. آپ کتنی تمیز سے بیگم کو آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو بیگم ایسا ہے کہ تھوڑا سا خرچہ زیادہ کر رہے ہیں, یا بچوں کو جلدی سلا دیا کرو, کوئی بھی, وہ تو بیسیوں باتیں ہوتی ہیں. دیکھو آپ 6 مہینے معافی مانگتا رہے گا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اتنی لمبی تفصیل, آپریشن رد الفساد. دیکھو جو گھر چلانے والے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں, یا مرد ہوتے ہیں, یا لوگ ہوتے ہیں محلے میں یا کمیٹی, اگنور کرنا جانتے ہیں. ہو گیا بس, کسی نے کہہ دیا مجھے. آپ میرے دوستوں سے پوچھ لو کتنے میرے عیب بتاتے رہتے ہیں میرے منہ. رفیع بھائی تو پوری رپورٹیں پیش کرتے ہیں, میرے عیب نہیں, یعنی کوئی جو بات ہے کہ یہ کوئی بیان میں ایسی بات ہو رہی ہے, میں نے ان کو اجازت دی بھی ہے, کیا خیال ہے, بولو یار. ہاں میں ٹھیک کر لوں تو صحیح ہے, نہیں کروں تو پھر بار بار نہیں بولتے رہو اس کو. سارے مسائل دنیا میں تھوڑی ٹھیک ہوں گے, کیا خیال ہے, تھوڑا سا غلط بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا بھائی کوئی لفظ ہو بتا دیو یار, کوئی بات غلط ہو گئی ہو یا کوئی میرے اندر خرابی ہو بتا دیا کرو, منہ سے پھوٹ دیا کرو. پھوٹتے رہتے ہیں صبح شام, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ بیان کیا, آپ نے یوں کیا, آپ نے. میں نے کوشش کی ہے بھائی اپنے آپ پر غصہ نہیں آنے دو, غصہ نہیں آنے دو, بول لو یار. ایک جگہ میرا بیان ہوا, کسی نے کہا یہ اتنی بڑی محفل میں آپ نے ایسا بیان کرنے کا ہی بڑا اچھا کیا, آپ نے بول دیا. اب کرنے کا ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا, لیکن آپ نے اپنی رائے دے دی, یہ اچھا کیا. کیونکہ انسان اپنی تعریفیں سن سن کے جتنا برباد ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ کسی چیز سے برباد نہیں. بڑے بڑے مولانا ہوں یا مفتی ہوں یا بزرگ ہوں, میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا اس میں بیلنس نہیں ہے تربیت میں. آج کل تربیت میں کیا نہیں ہے, بیلنس نہیں. یا تو بالکل ڈانٹیں گے ہی نہیں, بیڑا غرق کر دیں گے, بدتمیزی کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کہتے, یا یہ کہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہو. میجورٹی میں یہی, گاؤں دیہاتوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں, ان میں میجورٹی میں یہی ہو رہا ہے. بیٹیوں پہ بھی ظلم, بیٹوں پہ بھی ظلم. بڑا بھائی نہیں چھوڑتا چھوٹے کو. دوسری بات, ایک بات یاد رکھو, بچوں کی تربیت میں نا طنزیہ جملوں کو زبان سے نکال دو. ڈانٹنا الگ چیز ہوتی ہے, ٹاؤنٹ کرنا, طنز کرنا, یہ بالکل ایک الگ چیز. تو کسی کام کا نہیں. مجھے پتا ہے تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے تجھ سے کوئی امیدیں ہے ہی نہیں, تو بس 4 شادیوں پہ بیان ہی سن سکتا ہے جا کے مفتی صاحب کا, تو یہ نہیں ہے, تو وہ نہیں ہے, تو یوں نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر پتہ نہیں میں کس سلسلے میں پیدا ہوا ہوں میں. بھائی کیا کر رہے ہو یار, کوئی بات غلط ہوئی ہے تو آرام سے تنبیہ کر دو, آرام سے نہیں ہوتا تھوڑا سخت لہجے میں کر دو تنبیہ. یار انسان بنو بیٹا, یہ کیا کر رہے ہو تم, بس اتنا کافی ہے. میں نے گھر میں واقعہ دیکھا نا, ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا. پہلے ایک نے آ کے کہا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, تمیز نہیں ہے. وہ بچہ بےچارا دیکھ رہا ہوں ہل رہا ہے. پھر دوسرا آیا, اس کا تو کام ہی یہی ہے, جب کوئی چیز پکڑاؤ توڑ دے گا. 3 4 5 6 قسم کی فائرنگ ہوئی ہے. میں نے دل میں سوچا یہ بچہ گیا, کیونکہ جس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ہر دفعہ ہو رہا ہے. بچہ تو ڈپریشن کا مریض بنے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچے پتہ ہے آپ کو آپ کا صرف بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہو, آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیتے ہیں. اگر بہت چھوٹے بچے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب آپ کی ابا نے آپ کی تربیت بولو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے. چھوٹے بچوں پہ جو 7 سال سے چھوٹے, ان پہ تو غصہ بنتا ہی نہیں. وہ تو بےچارا نہ سمجھ, اسے کیا پتا ہے یار. اس پہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, اللہ کا فضل ہے. مجھے چھوٹے بچے پہ کبھی غصہ نہیں ہے, کتنی الٹی حرکت کر رہا ہو, ہنسی آ رہی ہوتی ہے, الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. بچوں کی ہر بندروں کی طرح نا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, کوئی الماری میں گھس رہا ہے, کوئی کدھر گھس رہا ہے, کوئی واش روم میں گھس رہا ہے, دیکھا ہوگا نا, لوٹے میں گھس رہے ہوتے ہیں بچے. ماں کیسا غصہ, چپاٹ ایک تھپڑ,
آٹے میں گھس رہے ہیں. بھائی آپ کو جب پتا ہے گھر میں بچے ہیں تو چیزیں ایسی جگہوں پہ رکھو نا کہ جو محفوظ رہیں. وہ تو گھسے گا, بچہ ہے وہ. ماں کیسا مارتی ہیں یار بچوں کو, چماٹ لگائیں گی گھوم جائے گا بچہ. ایسے کیا کر رہی ہے بھائی تو, کہہ رہی خود پالو نا. پھر جواب کیا ہوتا ہے, خود پال کے دکھاؤ نا. بھائی یہ نیچرل ہے, اللہ نے عورت کو اولاد دی ہے, تم پالو اس کو, اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو, اپنی زبان پہ تو کنٹرول کرو. اچھا خواتین سمجھتی ہیں ہم جب یہ غصے نکالیں گے نا ان پہ چماٹے مار مار کے تو اس سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا, ورنہ ہم چڑچڑے ہو جائیں گے. نا 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 نا, غصہ جتنا نکالو گے, دیکھو جو طاقت جتنی استعمال ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے. جو لوگ چلتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ٹانگوں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے. جو دوڑتے ہیں وہی دوڑتے رہتے ہیں. جو جم میں جا کے ویٹ اٹھاتے ہیں بازوؤں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے نا وزن اٹھانے کی, ان کی وزن اٹھانے کی طاقت بڑھتی ہے. ایسے ہی یاد رکھو جو غصہ جاری کر دیتا ہے اس میں غصہ بار بار پیدا بھی ہوتا ہے اور برداشت بریک اس کی فیل ہو جاتی ہے. اور جو غصہ پیتا رہتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد غصہ آنا بھی ختم, اور جو آ رہا ہے اس کی بریکیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا غصہ آیا جاری کر دیا, اس سے غصہ بار بار آتا ہے اور بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ خواتین کا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ خود پالو بچے, ہم تنگ کرتے ہیں تو چماٹے بھی لگ رہے ہیں. ہم نے گھروں میں خاندانی خواتین بھی دیکھی ہیں, بڑے پیار سے ان کے بچے, کئی بچے ہوتے ہیں پل جاتے ہیں, کوئی غصہ نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے کو ایسے سمجھا رہی ہوتی, بیٹا ایسے نہیں کرتے, دیکھیے میں نے منع کیا نا, ایسے نہیں کرتے, پلیز ڈونٹ ڈو اگین. سمجھ رہے ہو؟ کرے گا تو پھر بھی وہ تو بچہ ہے, بس اتنا کافی ہے, پھر کر لے تو کر لے. جب گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا تو انتہا تک جا کے سوچ لیا کرو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچہ آیا, میرا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا. ہمارے خاندان کا بچہ تھا بھی سسرال کا, اس کو تو ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. اب وہ کہیں اس نے کارٹون شارٹون دیکھنے ہوں گے یا کوئی ویڈیو گیم کھیلنا ہوگا, وہ سی ڈی کا دور تھا, وہ سی ڈیاں چلتی تھی نا پہلے, وہ سی ڈی لا کے لگائی. اب کیسے ویڈیو گیم کھیل رہا تھا, ہاں کک لگانی ہے تو کر کے ایف کا بٹن یا کس بٹن سے کک لگتی ہے مجھے نہیں پتا, جیسے کے سے کک لگتی ہے فار ایگزامپل, اب تو آرام سے بھی دبا سکتا ہے یہ کر کے. وہ سمجھ رہا تھا میرا مکہ لگ رہا ہے جا کے ادھر. میں نے دیکھا, میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا اس وقت, میں نے اپنی جمع پونجی سے کمپیوٹر خریدا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار, اور ویسے دبا رہا ہے بٹن. میں نے کہا میرا کی بورڈ گیا. اب میرا دل جل رہا ہے, میں ڈانٹوں تو اسرائیل سے پنگا, کیونکہ سسرال اور اسرائیل. تو ٹینشن ختم کرنے کا آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. میں نے پتہ ہے کیا سوچا, میں نے کہا فرض کر لو یہ تباہ ہو گیا, ختم, یہ سسٹم کیا ہو گیا, اس کا اس مانیٹر ہوتے تھے اس وقت, مانیٹر کا کہ جو یہ شیشہ یہ بھی ٹوٹ گیا, کی بورڈ بھی ٹوٹ گیا, ختم, برباد ہو گیا, بس سکون. بھائی باپ مر جائے 3-4 دن میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں سکون آ جاتا ہے. شوہر مر جائے, بیوی مر جائے, آ جاتا ہے کہ نہیں آ, سمجھو کمپیوٹر مر گیا. کمپیوٹر کیا ہو گیا, مر گیا, ختم. جب میں نے یہ سوچا میں ریلیکس ہو گیا. اب جو مرضی کرتا رہے بھائی تو اس کے ساتھ, کیونکہ بچہ ہے, ہم اس کو روک تو سکتے ہیں, لیکن اس کے ابا بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے ابا کی موجودگی میں نہیں روک سکتے ہم اس کو. کون سے والے سسرال کا تھا کسی کو کیا پتا, اس لیے میرا سسرال کہے گا کہ ہماری تو نہیں غیبت کر رہے تم, آپ کے علاوہ بھی ہیں بھائی. یہ پیکج بھی صرف اللہ نے کس کو دیا ہے, ہمیں دیا. ہم اپنے کسی سالے کی برائی بیان کر دیں, ٹھڑک بھی پوری ہو جاتی ہے اور کیس بھی نہیں بنتا. آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو جب انسان انتہا تک سوچ لیتا ہے تو پھر سکون میں آ جاتا ہے. بھئی زیادہ زیادہ کیا ہوگا, یہ ہوگا. پھر جب وہ اٹھ کے گیا تو 2-4 بٹن ہی ہلے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کم, میں تو زیادہ سوچا ہوا تھا, نقصان کیا ہوا ہے, کم ہوا. پھر بھی اگر وہ بار بار آئے نا, اس قسم کی چیزیں سسرال میں ہوتی ہیں, ہر ایک کے سسرال میں, ہر ایک کے سسرال میں 2-3 چیزیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اگلا کمپیوٹر سستا والا لے کے رکھ دو, اپنا والا چھپا دو. بولے ہم نے لیا کس کے لیے, وہ 50-50 آیا کرتا تھا نا, اس میں یہ تھا کہ ایک صاحب کی عادت تھی, جب آتے کسی کی ٹانگ پہ ہاتھ مارتے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ٹانگ پہ ہاتھ مارا, اور سنا کیا حال ہے تیرا, لوگوں کی وہ رانے زخمی کر دی تھی اس. اب کسی بھی دوست کے ساتھ جا کے بیٹھتا, اور سنا کیا حال ہے تیرا, اتنی زور زور سے اس کو مارتا ہے کہ وہ. تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بندہ آ کے ایسے کھڑا ہوا, نقلی ٹانگیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, پیچھے میز پہ خود کھڑا ہوا ہے, ٹانگیں نقلی ہیں, اور خود میز پہ کھڑا ہوا ہے, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹھا ہوا ہے. وہ آیا اور اسے مارتا جا رہا ہے, مارتا, وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا تو دیکھا ٹانگیں رکھی ہوئی. کتنا بہترین حل سوچا نا کہ بھائی اس دوست کے لیے الگ سے ٹانگیں بنوا لو. تو خاندان میں کوئی بھی ایسا ہے جو آ کے صوفوں کی روئیاں کھاتا ہے, بچے ہوتے ہیں خاندان میں, ایسے بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں میز کے اوپر جو پلاسٹک پڑی ہوئی اس کو گھماتے رہیں گے بیٹھ کے. کچھ پینسلیں کھا جاتے ہیں, کچھ بچے آتے ہیں رشتہ داروں میں, کچھ یہ کرتے ہیں, کچھ وہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ ایکسٹرا برتن, پینسلیں سنبھال کے رکھیں. بولے جب یہ آئیں گے نا تو یہ ان کے حوالے کر دینا, یہ 6 پینسلیں میں نے تیرے کھانے کے لیے خریدی ہوئی ہیں, کھا جائیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, بس کیا کریں. بس خلاصہ یہ کہ میرے بھائی بریکیں, خواہشات پہ کنٹرول کرنا,
خواہشات میں غصہ بھی ہے نا، ایک دم غصہ آیا جاری کر دیا، بچوں کو چماٹ لگا دیا، گھما دیا اور بدتمیزی کی، یہ کیا ہلڑ بازی، یہ نہیں ہے۔ خواہشات پہ کنٹرول کرنا دین کا نام ہے، روزے رکھنا دین ہے، نظر کی حفاظت کرنا دین ہے، بوڑھے ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا دین ہے، اسی طرح گھر میں بچوں کی برداشت کرنا بھی کیا ہے؟ بولو، دین ہے۔ تو بریکیں مضبوط ہونی چاہیے، ہماری بریکیں فیل ہو گئی ہیں اور یہ بھی برا ہے، اور اس فیل بریکوں کو ہم نے مذہب کا نام دے دیا، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا۔ مفتی صاحب، وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت حنفی حضرات پڑھتے ہیں، اس کی جگہ وہ والی پڑھ سکتے ہیں جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں؟ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، اللہم انا نستعینک والی بھی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی، اور ان میں افضل ہمارے نزدیک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ افضل ہے، جائز وہ بھی ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی یہ افضل کیوں ہے اللہم انا نستعینک والی، اس پر میں ایک کلپ پورا دلائل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں، وتر کا طریقہ جو میرے ایک کلپ ہے مدلل ریفرنسز کے ساتھ، تو اس میں پورے دلائل میں دے چکا ہوں، وہ کلپ دوبارہ سن لیں، دیکھ لیں آپ۔ فرض نماز قضا ہو جائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر پہلے قضا نماز پڑھی جائے جبکہ جماعت جانے کا خطرہ ہو؟ بے شک خطرہ ہو، لیکن پہلے قضا نماز پڑھیں، پہلے قضا نماز پڑھیں۔ مفتی صاحب، اگر کسی عورت بچے کو کوئی عورت دودھ پلایا ہو تو اس کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو اس عورت کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ دیکھو، جس بچے نے عورت کا دودھ پیا اس بچے کا اس عورت کی کسی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس بچے کے علاوہ کا ہو سکتا ہے جنہوں نے دودھ نہیں پیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس نے دودھ پیا ہے نا، تو جس عورت نے دودھ پلایا وہ دودھ پینے والے بچے کی ماں بنے گی، اس کے بہن بھائیوں کی ماں نہیں بنے گی، وہ نامحرم ہی رہیں گے، لہذا اس کے بہن بھائیوں کا نکاح اس کے دیگر بچوں سے جائز ہے۔ مفتی صاحب، کسی بندے کا نظر بد لگتا ہو اور وہ جان بوجھ کے ماشاء اللہ نہ پڑھتا ہو تو اسے گناہ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ مفتی صاحب، آزاد کشمیر ٹیچر عثمان صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو، یہ کیا لکھا ہے، رین واٹر کیا لکھا ہوا ہے، اچھا ہارورٹنگ، جو پانی نہیں کنویں کے پانی، کنویں کھود لیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اس میں محفوظ ہو۔ لوگوں پانی کنویں اور تالاب چھوڑے، ڈیمانڈ بنانے کے آگے کراچی میں چلا، جماعت اسلامی والوں نے کچھ کنویں بنائے ہیں۔ جی ہاں، بہت اچھی بات ہے بھائی، بارشیں جو ہوتی ہیں نا پانی سارا ضائع ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا بچے زیادہ پیدا کر رہے ہو، وسائل کم ہے، تو یہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ نہ زمین میں اسپیس کی کمی ہے آبادی کو جگہ دینے کے لیے، اور نہ ہی وسائل کی کمی ہے آبادی کو کھلانے پلانے کی۔ دنیا میں دو جھوٹ بولے تھے انگریزوں نے، اب انہوں نے اس جھوٹ سے رجوع کر لیا ہے، لیکن ہمیں وہی پرانے جھوٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اب دیکھو، ایک اچھے بھلے مولانا تو نہیں ہے، ڈاکٹر ہیں، وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسپیس اتنی ہے اور آبادی ہے تقریباً 24 کروڑ ہے نا، آبادی تقریباً 24، اسپیس اتنی ہے، آبادی 24 کروڑ ہے۔ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑے سمجھدار، لیکن فیملی پلاننگ والوں نے نا سبھی کو دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سبھی ہل گئے ہیں اس میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسپیس اتنی ہے اور آبادی 24 کروڑ، اور آسٹریلیا کے قریب ایک ملک ہے، کون سا ملک ہے یار آسٹریلیا، بڑا زبردست ملک، نیوزی لینڈ۔ ہاں، نیوزی لینڈ کی آبادی 2 کروڑ ہے اور اسپیس اتنی ہے جتنی پاکستان، یعنی اسپیس اتنی ہے اور آبادی صرف 2 کروڑ، اور ہمارے یہاں اسپیس نیوزی لینڈ جتنی اور آبادی 24 کروڑ۔ ہو کتنی آبادی ہو گئی۔ کبھی بھی کسی چیز کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے ایک 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو، 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو اور اس میں 100 بندے رہ رہے ہوں، اور آپ کہیں 1000 کلومیٹر کی اسپیس میں 100 بندہ رہ رہا ہے، اور وہ صرف 500 کلومیٹر کی اسپیس ہے اور اس میں 200 بندہ رہ رہا ہے۔ اب 500 کلومیٹر میں بھی 200 بندہ بہت کم ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ یعنی آپ جس ملک سے کمپیئر کر رہے ہو نا، اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے 2-2.5 کروڑ کی آبادی بہت کم ہے، تو 24 کروڑ کی آبادی بھی پاکستان کے لحاظ سے کم ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اسپیس 24 کروڑ کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسپیس ہے۔ تو جب بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے نا، کسی کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا۔ اور آسان مثال، کھانے پینے کی مثالیں زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھو، ایک جگہ 100 آدمیوں کو بلایا اور دیگیں تیار کی ہیں 100 دیگیں 100 بندوں کے لیے بہت ہیں یا نہیں ہیں، اور ایک جگہ بلایا 10 آدمیوں کو، ان کے لیے دیگیں تیار کی 200، یہ بھی بہت ہیں، کیا خیال ہے؟ اب کہہ رہے 10 آدمیوں کے لیے 200 دیگیں ہیں،
اور یہاں پاکستان میں صرف 100 آدمیوں کے لیے 100 دے گئے ہیں. تو بھائی وہ 10 کے لیے 200 بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن 100 کے لیے بھی 100 بہت زیادہ ہیں. تو 24 کروڑ کی آبادی پاکستان میں کم ہے یا زیادہ اسپیس کے, کیونکہ وہ تو اسپیس ہی کر رہے ہیں نا کہ دیکھو رقبہ برابر ہے اور آبادی کئی گنا زیادہ ہے, تو اس سے کیا ہو گیا, رقبہ زیادہ برابر ہے آبادی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس رقبے میں آبادی سما سکتی ہے کہ نہیں سما سکتی. یہ کیلکولیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ پاکستان کا رقبہ اتنا ہے, آبادی اتنی ہے, تو فی بندہ اتنا رقبہ آ رہا ہے. آپ جب کیلکولیٹ کرو گے فی بندہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. ابھی برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا, ملک بھرنے والا نہیں ہے. یہ میں اسپیس کی بات کر رہا ہوں, اسپیس کی. ایک بلوچستان ہی کو دیکھ لو, پورا کنٹری آپ کا پنجاب, کے پی کے, سندھ سمیت پورا کنٹری صرف ایک بلوچستان میں بڑی لگژری لائف گزار سکتا ہے اگر صرف ایک بلوچستان میں اتنی اسپیس ہے. کراچی سے حیدرآباد کبھی سفر کیا ہے آپ نے؟ اسپیس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کوئی آلو پیاز ٹماٹر کی لہلہاتی فصلیں نظر نہیں آئیں گی یہاں پہ آپ کو. اسپیس ہی اسپیس ہے. پھر آپ ٹھٹھا کی طرف جاؤ, اسپیس ہی اسپیس. آپ ٹنڈو اللہ یار جاؤ, اسپیس ہی اسپیس. اتنی اسپیس ہے کہ پاگل ہو جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لیکن یہ فیملی پلاننگ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, جب اسپیس کی بات میں مار کھاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں خالی اسپیس تھوڑی چاہیے, وسائل بھی تو چاہیے. فوراً کیا کہیں گے یہ بھائی جب وہ آ گئے دولہا, ابے دولہا کو ہم اسپیس کے چکر میں کیوں بیڑا غرق کریں, پہلے ان کا نکاح پڑھا دیں. جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی روکی وہیں سے انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں. خالی اسپیس ہمیں نہیں چاہیے, وسائل بھی تو ہوں. کیا خیال ہے, زرعی زمینیں وہ رہائش گاہوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور آم کے باغات کٹ رہے ہیں, وہاں لوگ گھر آباد کر رہے ہیں, تو یہ تو لوگ ہی لوگ ہوں گے. آم کہاں سے کھاؤ گے, گندم کہاں سے کھاؤ گے؟ یہ بھی ایک, یہ پلٹا کھاتے ہیں اس طرف جاتے ہیں. میں بھی اس طرف آنے والا ہوں, پہلے آپ کی شادی ہو جائے. کہاں سے آئے ہیں؟ اور کوئی دولہا ہے؟ بس ایک ہی ہے. اور بھائی ایک دولہا اور ہے. دیکھو یہ صرف اسلام کا حسن ہے. اتنی نوجوان ماشاءاللہ نکاح کرتے ہیں اور ایک ایک دن میں اتنے نکاح ہوتے ہیں. چرچ ترس گئے ہیں عیسائیوں کے چرچ, اور یہ تو وہ نکاح جو مسجد میں ہو رہے ہیں, جو شادی ہالوں میں ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یورپ امریکہ میں تلاش کرو, چراغ لے کے کوئی بندہ شادی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تمہیں. ہندوستان میں بھی بیڑا غرق ہو گیا. وہ پنڈت کبھی آگ کے گرد گھمایا کرتے تھے, یہ کلچر بھی آہستہ آہستہ ختم. اور 20-30 سال میں تو پنڈت تلاش کر رہا ہوگا کوئی بندہ ملے کوئی شادی کرنے کے لیے. پنڈت جی چرچوں میں بھی ختم. فیملی سسٹم صرف ایک کس کا باقی رہ گیا ہے, دوسرے درجے میں سکھوں کا, پہلے درجے میں کس کا ہے, مسلمانوں کا. تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. 2 دانت کا بندہ ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے. بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں شادی ہو جاتی ہے. ہمارے 38 دانت کے بھی شادی نہیں, عقل داڑھیں نکل کے ٹوٹ چکی ہوتی ہے, پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. الحمدللہ جوان دولے آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے چہروں کو دیکھ کے کہ, اور ان کی شادیاں بھی کم بختوں کی ان لوگوں کی. دیکھو کبھی یوٹیوب پہ ان کی کوئی شادی کی تقریب دیکھو, اتنا بڈھے سے دولہے, دلہنیں بھی بڈھی سی. تو ہمارے یہاں ینگ عمر میں لوگ شادی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, فیملی بناتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہی عمر ہے میرے بھائی. بتاؤ کسی پنڈت کو دیکھا اتنے نکاح پڑھاتے ہوئے کبھی ہیں؟ ابھی اس اتوار کو 7 نکاح پڑھائے ہیں ایک ٹائم پہ, ہول سیل کے حساب سے نمٹایا ہے 7 گواہوں 7 دولہاؤں کو. اس سے پہلے بھی پتہ نہیں 6-7 نکاح تھے جمعے کو, 7-7 8-8 ایک ٹائم پہ نکاح ہو رہے ہوتے ہیں. رائے جاؤ نا تبلیغی اجتماع میں, دیکھا ہے عصر کے بعد دنادن نکاح 15-15 20-20 نکاح ایک ٹائم پہ. تو یہ ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے. کوئی ہوتا ہے چرچوں میں ایسا, کوئی ہوتا ہے مندروں میں. یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے. تبھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. باقی حساب ختم ہو رہا ہے, حساب کتاب. اور ظاہر ہے جب نکاح مسلمانوں میں ہو رہے ہیں تو نسل بھی کس کی بڑھ رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں اسلام دشمنوں سے کہتا ہوں تم جتنی اسلام کے خلاف تبلیغ کرو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک بندہ 19 پیدا کر رہا ہے یار, تم کیا کرو گے؟ یعنی تم کتنے لوگوں کو غیر مسلم بنا دو گے؟ تم کتنے بھٹو مارو گے؟ ہر گھر سے بھٹو وہ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے. میں ملاوی جا رہا تھا, ملاوی میں عیسائی مشنریاں بہت کام کر رہی ہیں. میرا بہت دفعہ سفر ہو چکا ہے ملاوی کا, افریقہ میں کنٹری ہے نا. تو جب بھی جہاز میں جاؤ عیسائی مشنری کے کچھ لوگ ملتے ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. کر رہے ہیں, ان کا مذہب ہے, وہ کریں جو ان کے سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں یہ بیچارے اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں. بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ محنت برباد. کیونکہ ان لوگوں کی شادی بھی دیر سے ہوتی ہے, بچے بھی ایک آدھی ہوتی ہے. میں صرف ملاوی میں ایک دورہ کر کے آتا ہوں اور اسپیڈ ان کی ڈبل کروا دیتا ہوں. 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, 2-4 میرے بیانات ہوتے ہیں, اور وہ 2-2 3-3 شادیاں کرنا شروع کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں. اب عیسائیوں نے 1 سال محنت کر کے فرض کر لو 500 لوگوں کو عیسائی بنا دیا. وہاں مشنریوں نے کروڑوں روپے ان کے خرچ ہوئے وسائل. ہم نے کیا کیا؟ اسپیڈ تیز کروا دی اور 1 سال میں 5000 بچے زیادہ پیدا ہو گئے. وہ مسلمان ہی پیدا ہوں گے نا, ہمارے بیان تو مسلمان ہی سنتے ہیں. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا بھی بڑا پکا ہے. ہوتا بھی کیا ہے؟ پکا. جو کنورٹ ہوا ہے اس کا کیا
کیا بھروسہ ٹرنا منجے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمیں پنجابی, ہمارے حضرت تھے پنجابی نا, مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی, تو کہتے تھے ہمیں بچپن میں پنجابی میں کتاب پڑھائی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں. اس میں تھا کہ جب جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, بیٹھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں, بیٹھا ہی کہتے ہیں. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو اسے بولو بیٹھا ہے. کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹرنا بن جائے. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے جانا مشکل ہے نا, کھڑا ہوا آدمی تو کہیں بھی چلا جائے. تو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے وہ, کیونکہ ایک تو اسلام اس نے بچپن سے ہی دیکھا ہے نا, اس کے دل میں جو اسلام کی محبت ہوتی ہے. جو کنورٹ ہوا ہے وہ بعض مضبوط بھی ہوتے ہیں, بعض ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ عیسائی مشنری نے ملاوی میں محنت کی, 1 سال میں 500 لوگوں کو مسیحی بنا دیا, مسیحی مشنریوں نے. اور ہم نے وہاں جا کے کیا کیا, اسلام کے مطابق, اسلام کا نہیں حکم ہے نا بھائی نکاح کرو نسل بڑھاؤ, اور مسلمان کر بھی رہے ہیں اس پہ عمل. ہم نے بھی الحمدللہ مسلمان ہونے کے سلسلے میں اس پر عمل کیا ہے. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا, مسلمان. تو میں عیسائی مشنریوں سے کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے, آپ کا مذہب کہہ رہا ہے, آپ کو جو سمجھ میں آئے کریں, لیکن حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. وسائل خرچ ہوں گے, اسپیڈ کس کی زیادہ ہے. آپ تبلیغ کر رہے ہو, اتنا ٹائم لگے گا, اتنا محنت لگے گی. آپ لوگوں کو نسل بڑھانے کی ترغیب دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ترغیب دے نہیں سکتے. بالفرض وہ ترغیب دیں گے بھی تو ایک بیوی سے دیں گے نا. ان کے مذہب میں 2 شادیاں ہی نہیں ہیں. ایک بیوی سے 19 تو پیدا نہیں ہو سکتے, ورنہ بیوی کا تو بیڑا مر جائے گی وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ کے پاس تو سیکنڈ کا آپشن ہی نہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے سوچ لیا تھا بھائی کہ مسلم امہ کو بڑھانا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے, بھائی یہ شادی جن کی ہو رہی ہے وہ دوسری کی, یہ بھی بات نہ کریں ابھی ان کے سامنے نہیں, وہ بھی دلہن کی خوشیوں پہ پانی نہ پھیریں. میں شادی کی مجلسوں میں یہ 2 شادیوں پہ بیان نہیں کرتا, بیچاروں کو خوش ہونے دو نا. تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ ملاوی میں نے ان لوگ سے بولا کہ تم لوگ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو, عیسائی کس کی زیادہ ہے, اسپیڈ ہماری زیادہ, اور میرے دورے پہ پابندی لگاؤ یہاں پر افریقہ, میرے دوروں پر پابندی. وہ مجھے سب سے زیادہ مزہ افریقہ میں آتا ہے, دیسی ماحول ملتا ہے وہاں, بڑا مزہ کا ملک ہے افریقہ. جس کنٹری میں بھی جاؤ بڑا مزہ آتا ہے افریقہ. دیسی لوگ ہیں, دیسی ماحول ہے, آرگینک چیزیں ہیں, یوریا کے بغیر. تو خیر, تو اس لیے یہ جو اسپیس اور یہ سب باتیں ہیں نا, یہ میں 2-4 جملوں کی بات تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ میں کر لیتا ہوں. یہ بیچاروں کا نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے, اور آپ جا کے 2 شادیوں کی باتیں نہ شروع کر دینا, خدا کے بندو. ابھی جاؤ دو کے ساتھ اچھی باتیں. میرا بتاؤ ہی نہیں کہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھ جا, بیچاری ابھی سے ڈپریشن میں. پوچھیں مفتی طارق وہی جو شادیاں کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کو آتا کیا ہے, وہ خوش ہو جائے گی. ہر بات ہر موقع پہ کہنے کی نہیں. میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں شادی پہ بیان کرو, میں کہتا ہوں لڑکی کے ابا نے یہیں کوٹ دینا دلہا. چلیں بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصعب صدیقی, یہ نام الٹا لکھا ہوا ہے, معصب لکھا ہوا ہے بھائی. آئی ڈی کارڈ کے مطابق نام لکھا کریں, اس میں بعد میں بڑی مصیبت ہوتی ہے, رجسٹرڈ نہیں ہوتا. یہ مصعب ہے نا, سواد پہلے ہے, میم عین سواد نہیں ہے. نام مصعب میں میم سواد عین با ہے, اس کو صحیح کر دیں. CNIC میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے, عین پہلے ہے. بہرحال اس کو چیک کر لینا بھائی, بعد میں مسئلہ بنتا ہے. تو میں آپ کو میم سواد ہے اس کو صحیح کر کے میں سائن کر رہا ہوں. اس کو مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی. دلہن کا نام ہے حدیقہ خان بنت نعیم خان, اور 50,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں حدیقہ خان بنت نعیم خان کا نکاح 50,000 مہر میں مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی سے کروں, اجازت ہے جی؟ اچھا جی. فرقان الحق ول شمیم الحق, عشاء عارف بنت محمد عارف, یہی نام ہے دلہن کا. مہر 1 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل, آپ نے اجازت دی کہ 1 لاکھ مہر میں عشاء عارف بنت محمد عارف کا نکاح فرقان الحق ول شمیم الحق سے کروں, اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب فرقان الحق آپ ہیں نا، جناب فرقان الحق والشمیم الحق، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عشاء عارف بنت محمد عارف سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا. مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح حدیقہ خان بنت نعیم خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے دونوں نکاحوں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تا دم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر فساد سے دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو ماشاءاللہ. ایک سیلفی میرے ساتھ ہو جائے بھائی، جلدی سے دبا دیں، جلدی سے بٹن دبا دیں. اس کے پاس موبائل ہے بھائی، چلیں اس میں آ گیا نا، اس میں نہیں آیا. ابے اس کیمرے میں نہیں آیا، نکاح ریکارڈ نہیں کیا آپ نے. جلدی 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 اسپیڈ دبا دو. چلیں آ جائیں، آپ آ جائیں بھائی، آ جائیں بھائی، آ جائیں. اللہ مبارک کرے ماشاءاللہ. کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں اس کا. چلیں بھائی مجھے سوال جواب کی. اچھا بھائی آپ لوگ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں. سوال رہ گئے ہیں. کیا جائے نماز میں کپڑا استری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اس بہانے جائے نماز کی بھی استری ہو جائے گی. آج کل جو یوٹیوب میں جنت جہنم کی ویڈیو آتی ہے دیکھنا جائز ہے لیکن جنت کی ویڈیو میں کہیں حوریں نہ ڈال دیں. وہ مفتی صاحب کیا جس مسجد میں ہم جاتے ہیں اس مسجد کی اذان ہونا ضروری ہے سنتیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، اذان ضروری نہیں ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. مفتی صاحب کیا اشراق کی نماز فجر کے بعد ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا پڑتا ہے؟ ہم تو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، جب ٹائم ہو تو پڑھتے ہیں. اشراق کی نماز اسی جگہ بیٹھے رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں، پھر اسی جگہ اشراق کی نماز پڑھ کے گھر جائیں تو حدیث میں آتے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. افضل یہی ہے. اگر آگے پیچھے ہو گیا تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے. کوئی بات نہیں، بعض لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، پیٹ میں گیس بن رہی ہوتی ہے یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو وہ پھر گھر ہی چلے جاتے ہیں. تو بھائی نہ پڑھنے سے بہتر ہے. کوئی بات نہیں، مسجد میں ہی چلتے پھرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو. پیشاب کرنے کے بعد جب واش روم سے نکلتا ہوں کچھ منٹ بعد بالکل معمولی سا قطرہ نکلتا ہے تو کیا اس کو واپس دھونا ضروری ہے؟ قطرہ نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک معمولی سا قطرہ اگر نکلا ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ دھو لیا جائے. بعض دفعہ استنجا کیا ہوتا ہے پانی سے تو وہ قطرہ پانی سے پھیل جاتا ہے نا، پھر وہ معمولی سا رہتا نہیں ہے. تو اس لیے خشک کر لیں اس جگہ کو ٹیشو وغیرہ سے، پھر اگر ایک آدھ قطرہ نکل گیا ہے تو پھر زیادہ نہیں پھیلتا. وہ افضل یہی ہے کہ دھو لیں اس کو آپ، لیکن نہیں بھی دھوئیں گے نماز ہو جائے گی. اچھا میرے بھائی، اپنے پیر سے بیعت ہونا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ بھائی آج کل تحفہ لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی بم رکھ کے نہ لایا وہ ڈبے میں. وہ جو راجیو گاندھی کو تحفہ ہی پیش کیا تھا، کیا خیال ہے؟ اس کے بعد جس نے پیش کیا وہ دونوں ایسے بغلگیر ہوئے. تو تحفہ تو اچھی چیز ہے، دے دیں، ڈبہ کھول کے دینا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کے کاپی یا کتاب میں اللہ اور نبی رسول کے نام کے علاوہ انسان کے نام جیسے یوسف، یاسین، موسیٰ، احمد، رحمان وغیرہ لکھے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ اور رسول کے ہی نام ہوتے ہیں، تو کیا اس کو پھاڑ کر بیچنا جائز ہے؟ بھائی جب اسکول کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں تو پھاڑ کر بیچ دیا جاتا ہے. ردی والے پھر اس کو جلا دیتے ہیں یا کہیں اس کو پھر ایک پروسیس کے تحت گزارا جاتا ہے، وہ نام مٹ جاتے ہیں اس سے. تو ویسے تو ہر کاغذ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ والا مسئلہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یہاں لوگوں کا. ہاں جان کر کسی نام کی توہین نہ کریں کہ نام لکھا ہوا ہے تو پاؤں لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر، جان کر نہ کریں. باقی ردی میں تو سارے کاغذ بیچے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. پھر ردی والے کو چاہیے کہ آگے وہ اس کو جس کو دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ اس کو بالکل ایسے مشین میں ڈال کے ختم کر دیتے ہیں، بعض دفعہ مشینوں میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ردی کی، ان میں نام مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی ہے. تو ورنہ تو بڑا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. بھائی میرا نام عقیل ہے اور میں آپ کے میرا کیا لکھا ہوا ہے میراتھنر، اچھا ایک جو میراتھن ریس ہوتی ہے اس میں، اچھا وہ کھیلتے ہیں آپ. اس دفعہ 42 کلومیٹر میراتھن میں حصہ لے رہا ہوں، برائے مہربانی دعا کریں اور مجھے کچھ حوصلہ بھی فرما دیں. میں اس سے پہلے 42 کلومیٹر میراتھن کر چکا ہوں اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دے چکا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
42 کلومیٹر. کبھی حیدرآباد جانا ہو تو مجھے بتانا, میں آپ پہ بیٹھ جاؤں گا, فری میں پہنچ جائیں گے یار. کیا خیال ہے؟ اور کوئی سوال ہو میرے بھائی؟ کون؟ بھائی یہ سلسلہ بہت لمبا ہے, کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے پوچھیں, بس پھر ختم کرتے ہیں. وہ وسائل والی بات پھر کبھی کریں گے, کیونکہ یہ ٹاپک میں وہ جو ملاوی میں اسپیڈ بڑھوائی تھی نا میں نے, تو ہندو ہوں جتنے بھی مذاہب ہوں, آنا اسلام نہیں ہے. تو اسلام میں لوگ داخل بھی تیزی سے ہو رہے ہیں اور اسپیڈ بھی مسلمانوں کی زیادہ ہے. خود سوچو, جو مذہب اپنی قوم کی نسل نہیں بچا سکا وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو مذہب اپنی نسل نہیں بچا سکتا, نسل صرف اسلام نے بچائی ہے مسلمانوں کی, تو یہی اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے. جی وعلیکم السلام. جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا کیسا ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کو سن کے کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بوکھلا جائیں گے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جنت کی حوروں کا انکار کیا, بولا یہی دنیا کی عورتیں یہی حوریں ہوں گی. ایک ہی چیز تھی جس کی چکر میں آدمی نماز روزے میں لگا ہوا تھا, یہی والی ملیں گی. کیا ٹھیک ہے, انہوں نے بولا ریپیئرنگ ہوگی ان کی, تو اگر یہی والی ملیں گی, پہلی بات قرآن میں جنت کی یہ بھی ملیں گی انشاءاللہ, لیکن قرآن میں جنت کی حوروں کا الگ سے اللہ نے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا حور مقصورات فی الخیام, اللہ کہتے ہیں وہ حوریں جو ان کو اپنے خیموں میں بند کیا ہوا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب قرآن میں اتنی تعبیلات کرتے ہیں, اتنی تعبیلات, ہر آیت کو الگ الگ اپنا مفہوم نکالا ہوا ہے اس کا, گھما گھما کے وہ بہت زیادہ تعبیلات. آدمی اس سے جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے لبرل طبقے کو اسی ٹائپ کا اسلام چاہیے, آزاد اسلام چاہیے, جس میں سود بھی حلال ہو جائے, جس میں کسی نے بتایا نا غامدی صاحب کی تصویر آئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا کہ غامدی صاحب پریشان ہیں, 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, وہ کس طریقے سے میں حلال. اب حدیث جب غامدی صاحب کے فیور میں جاتی ہے تو غامدی صاحب حدیث سے استدلال کرتے ہیں, جب مخالفت میں جاتی ہے تو کہتے ہیں تو تاریخی کتابیں ہیں. بھائی تاریخی کتابیں, لیکن اس میں ہسٹری کس کی ہے؟ آرڈر کس کے ہیں؟ نبی کے آرڈر ہیں. تو جب کسی کا آرڈر مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے گا تو وہ شریعت کی حیثیت سے, اس کی حیثیت شریعت ہی ہوگی, کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت بھی کرو, رسول کی اطاعت بھی کرو. اگر آپ حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو پورا مذہب گیا. تبھی غامدی صاحب ہر بات کے جواب میں یہ کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف اگر قرآن کو دیکھا جائے تو بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں, سارا اسلام تو حدیث میں, اور پھر آگے فقہا نے جو اس کی تشریح کی ہے اس میں. تو اور قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے حدیث کو فالو کرنے کا, قرآن ہی نے ہمیں حکم دیا ہے. اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, ابھی تو مختصر وقت ہے. خلاصہ یہ کہ غامدی صاحب حدیث کے منکر ہیں, صاف لفظوں میں حدیث کے منکر ہیں. لہذا پھر کوئی حدیث پیش کرنا ان کے سامنے, نبی نے یہ فرمایا, نبی نے فرمایا, تو وہ سب زیرو کر دیا انہوں نے, سب زیرو ہو گیا, اس کی حیثیت ختم ہو گئی. جی مفتی صاحب پچھلی بار آپ سے ملا تھا, اس وقت وہ آ رہا تھا, اور الحمدللہ 2 ہو چکی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور موسٹ وانٹیڈ بھی بنا ہوا ہوں. اچھا مفتی صاحب, وہ ایک شخص ہے ہمارے فیلڈ کے نا, تو ان کو میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ وہ پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے 19 بچے, پھر اس کے ساتھ بیان تھا کہ میں اس سے شرمندہ بھی ہوں. تو اسے میں نے یہ ویڈیو بھیجی, اس نے کہا کہ میری ویڈیو بنا کے مفتی صاحب کو بھیجے. الحمدللہ 4 شادیاں, 43 بچے, اور ان قریب 45 ہو جائیں گے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اگر مسجد نہ ہوتی تو کلیپنگ کرتے. ان کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ؟ ان کے لیے پیغام یہ کہ اور اسپیڈ بڑھاؤ تھوڑی, مسلمان پیدا ہو رہے ہیں نا, توحید پرست پیدا ہو رہے ہیں. ہمارا لبرل طبقہ بولے گا یہ کیا بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر دیے, 2 ہوں تمیز کے ہوں. حالانکہ ان کے 2 جو ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے, ان کے 2 ہوتے ہیں وہ تمیز کے نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے بہن بھائی نہیں ملے ہوتے, بچپن میں کھیلے نہیں ہوتے, وہ مارے کھائی نہیں ہوتی, کھلائی نہیں ہوتی. اور یاد رکھو غربت عیب ہے جب اپنی سستی کی وجہ سے ہو, لیکن بہت دفعہ یہ غربت بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے. جن بچوں نے بچپن میں غربت دیکھی, مسائل دیکھے, ان کا کانفیڈنس لیول بھی بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے. مسائل دیکھے انہوں نے, جنہوں نے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھا وہ کیا کرے گا. تو سوسائٹی میں ہر طرح کی چیزیں چاہیے انسان کو. تو 43 ہیں ان کے 43, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ بھی کم از کم 43.5 تو ہو چکے ہوں گے. جی جناب. السلام علیکم مفتی. لیکن ایک بات ان سے کہنا, تربیت بھی کریں, صرف پیدا نہیں کرنا ہے, ان کی فکر بھی کریں, جو میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں کیسے کرنی ہے. جی مفتی صاحب یہ سوال ہے دسمبر جی اسی پوزیٹیو مائنڈ کہ نیگیٹو مائنڈ کے اخرج للناس, جی, اس کی کچھ وضاحت ہو. دیکھو تبلیغ پہ بھی کوئی اعتراض کرتا ہے نا تو اس کی مت ماری گئی ہے. ایک ہی ایسی جماعت ہے جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ملے گی آپ کو, اللہ رسول کی بات ہوگی, دنیا کی بے رغبتی سکھائی جائے گی, تو وہی ایک ہمارے پاس آخری آپشن رہ گیا ہے میرے بھائی. ورنہ یوٹیوب پہ تو مجھ سمیت جس کو بھی سنو گے کوئی زندہ باد کہہ رہا ہوگا, کوئی گالیاں لگا رہا ہوگا, گالیاں دے رہا ہوگا, آدمی لوگ بوکھلا جاتے ہیں.
میں بھی تبلیغ میں جاتا ہوں ان کا بیان سننے کے لیے. ابھی جو وہ آئے ہوئے تھے مولانا عباد اللہ صاحب, تو میں نے ساتھیوں سے بولا ہمیں بھی ضرورت ہے بھائی دین کی باتیں سننے کی, تو چلو جمعرات کو چلتے ہیں سننے کے لیے. ہماری قسمت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا, ان کا تو بڑا زبردست بیان. تبلیغ میں ویسے یہ شخصیات کا نام لینے کی اور کسی کی اجازت نہیں ہے, وہ شخصیات پہ تو جاتے ہی نہیں ہے, لیکن ہماری قسمت اچھی تھی. ویسے بھی کسی اور کا بھی بیان ہوتا تو بھی قسمت اچھی تھی. صحیح ہی ہوتا ہے بیان, غلط تھوڑی ہوتا ہے. باقی 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. چھوٹی موٹی خامیاں ہو جائیں تو بتا دے آدمی یہ بات غلط ہو گئی ہے, وہ صحیح کر لیں گے اس کو. تو وہ علماء بتاتے بھی رہتے ہیں, وہ سنتے بھی رہتے ہیں, ان کے اندر خود علماء موجود ہیں. اس لیے میرے بھائی تبلیغ کے خلاف باتیں کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو, تبلیغ میں نکلا کرو. اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں نا, جیسے عمرے پہ چلے جاتے ہیں, عمرہ بھی کریں, بعد میں بیگم کو لے کے سیروزے کی جماعت میں جاؤ. شروع میں ہی ساری زندگی اس کی برکتیں دیکھو گے. خواتین جب سیروزے کی جماعت میں یا 10 روز 15 دن کی بڑی سے بڑی جماعت ہوتی ہے اس میں جائیں نا, تو ان کی پوری زندگی معمولات ہوتے ہیں. رات کو تلاوت, صبح ذکر, تسبیحات, گھر کا ماحول پورا چینج ہو جاتا ہے. یہ آج کل کسی کے مولاناؤں کے بچے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں آج کل بھائی, میڈیا نے ایسا بگاڑ دیا ہے. جو مولانا لوگ تبلیغ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود اپنے بچوں کو ان کو تبلیغ میں نکالنا پڑتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں صبح شام تبلیغ کے خلاف تھے, جب بچہ بگڑا ہے نا خود لے کر آئے ہیں, بھائی اس کو خدا کے لیے کوئی 4 مہینے لگوا لو, انسان کا بچہ بن جائے. تو اس لیے بچہ جب تک بگڑے نہیں نا اس وقت تک تبلیغ بری لگتی ہے. جیسے ہی بگڑتا ہے تو آپ کے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, الا یہ کہ کسی بڑے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. تو بزرگ تلاش کرنا کتنا مشکل کام بن گیا آج کل. ہے بہت بزرگ لیکن جی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. جی السلام علیکم, میرا نام عبداللہ خان ہے, ماشاءاللہ, ماڈل کالونی سے آئے ہیں. دوسرا ہفتہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے 3 طلاق کے بارے میں موضوع کا پوچھنا تھا کہ لوگ حلالہ کرتے ہیں اور دیگر وہ کر ہوتے ہیں, تو یہ ذرا سا وضاحت کر دیں. ایک تو 3 طلاق کے مسائل پوچھے بہت جاتے ہیں, میں بار بار بتاتا ہوں. ہمارے اہل حدیث بھائی جو 3 طلاق کے بارے میں کہتے ہیں, ایک بریلویوں کے عالم ہیں, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, بڑے معتدل سے عالم ہیں, انہوں نے بھی 3 طلاق کو ایک کہا ہے. نہیں مجھے نام نہیں آ رہا ذہن میں, وہ ہمارے شاگرد بیٹھے ان کو نام پتہ ہے, خیر کبھی کسی وقت بتا دوں گا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نا 3 طلاق کے مسئلے میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں. ایک ہی ہوتی, 3 ہی ہوتی ہیں, اجماع ہے, کہاں اجماع ہے, فلاں 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 سے منقول ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا, ان سے بولا کریں کسی صحابی یا تابعی سے دکھا دو کسی نے 3 طلاق کو ایک کہا. دین تو پہلے صحابہ تابعین پر آیا ہے نا, اور اگر وہ کسی کا نام لیں تو کہیں سند پیش کرو. بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے کہا, حضرت طاؤس نے کہا, حضرت اکرمہ نے کہا, فلاں نے کہا, کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے بھی کہا ہے, لیکن جب ہم کتابوں میں گئے تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. تو یہ میں نے کانفیڈنٹلی دعویٰ کیا, میں نے مذاق نہیں کیا کہ 3 طلاق 3 ہی ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوں. کسی ایک جلیل القدر تابعی سے بھی منقول نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو کسی نے ایک کہا ہو. تو اس میں لمبے بیانات اہل حدیثوں کے ملیں گے آپ کو, بہت لمبی یہ, پھر وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ریفرنسز سے. بھائی اتنے لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے نا, کوئی ایک صحابی کا نام لے دو, ایک تابعی کا نام لے دو, بتاؤ نا مجھے یار, بولے یہ صحابی تھے اکٹھی 3 طلاق, اور میں آپ کو درجنوں کے بتا سکتا ہوں سندیں پڑھ گئے, یہ صحابی نے بھی 3 کو 3 کہا. تو یہ کیا بات ہے یار, قرآن و حدیث صحابہ تابعین نہیں سمجھ رہے اور اہل حدیث سمجھ رہے ہیں. یہ تو کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں ہے, سمجھ رہے, کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں نہیں مانوں گا, کیونکہ صحابہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ آج کل کے اسکالر ہیں, چاہے مفتی طارق مسعود ہو یا کوئی بھی ہو, یہ تو 15ویں صدی کے لوگ ہیں یا 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے دیا. بھائی یہ نہیں ہوتا, صحابہ تابعین دین کمپلیٹ, اس کے بعد کسی کے فتوے کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ اسٹائل اختیار نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجبوراً اختیار کرنا پڑتا ہے. اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے پر کبھی بھی فیس ٹو فیس نہیں بیٹھیں گے, کچھ بھی کر لو آپ, کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ جتنا بھی اہل حدیث کو چیلنج دے دو نا, آ جاؤ 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرتے ہیں, وہ کوئی اور مسئلہ کہہ رہے ہیں کر لو, اس پہ نہیں بیٹھیں گے, کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ لکھ لو آپ اس سے, وہ گھمائیں گے بات کو. ہو سکتا ہے میرا یہ چیلنج قبول کریں, لیکن میڈیا کی حد تک ہوگا, اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. یہ تجربے کر کے میں کہہ رہا ہوں, ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. پھر کہیں گے لکھ کے مناظرہ کرو, لکھ کے کون بیٹھ کے خط و کتابت کرتا رہے گا. تو یہ مسئلہ اہل حدیث کو خود پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں ایویں ہی ہے, فارغ ہیں ہم لوگ اس مسئلے میں, ہم فارغ ہیں بالکل, خیانت کرتے ہیں اس مسئلے میں, بات نہیں کرتے. میں نے اہل حدیث اپنے دوستوں کو بھیجے اپنی ویڈیوز جو میں نے دلائل دیے ہیں, میں نے کہا یار جواب دو نا. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے علماء کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے, اب تھوڑی حل ہوگا بیٹھ کے. تو ہر جگہ گھماتے ہیں بات کو, کبھی حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوں گے, کبھی کہہ رہے ہوں گے اختلافی نہیں ہے, جمہور کا مذہب ہے, لیکن فلاں فلاں کا اختلاف ہے. صحابہ تابعین سے کوئی دکھا دو, پھر دکھائیں گے. میں اس کا جب جواب دیتا ہوں کہ تم ترجمہ غلط کر رہے ہو, تو پھر اس بحث کو آگے نہیں لے کے جاتے. تو صحیح ترجمہ کرو آپ, پتہ چل جائے گا, 2 اور 2 4 کی طرح, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس لیے میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا.
3 طلاق کے بعد کسی نے اہل حدیث سے فتویٰ لیا بیوی حلال نہیں ہوگی، حرام کی حرام ہی رہے گی وہ. اور غامدی صاحب نے تو طلاق کے مسئلوں کا ایسا کھلواڑ بنایا ہے، انہوں نے کہا یہ تو حکومت کا کام ہے وہ طلاق کے مسائل میں جو ہے نا قانون سازی کرے. یعنی اللہ میاں نے جو قرآن میں طلاق کے حکام نازل کیے وہ اللہ میاں نے حکومت پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ جناب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور زرداری صاحب اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بتائیں گے، اس کو وہ کریں گے، سیٹ اپ کر کے لے کر آئیں گے کہ یہ اس طرح سے یونین کونسل صاف لفظوں میں قرآن میں طلاق کے حکام بیان کیے میرے بھائی اللہ نے. اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے، وہ منسوس ہیں، چاہے آپ کو اچھے لگیں چاہے آپ کو برے لگے. وہ تو زبان سے 3 طلاقیں نکال دی، ختم، قصہ ختم. تو اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی. اور کچھ جو سمجھدار اہل حدیث ہیں جنہوں نے نیوٹرل ہو کے تحقیق کی ہے، الحمدللہ انہوں نے رجوع بھی کیا اپنی بات سے. انہوں نے کہا واقعی ہمارے پاس ہے نہیں کچھ اس میں. تو خلیل الرحمان صاحب جو ہے نا ٹیلی ویژن میں جو آتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ خلیل الرحمان صاحب آپ نے مجھے چیلنج کیا ہے نا بیٹھنے کا، تو میں آپ کے ساتھ طلاق کے مسئلے پر بیٹھنے کے لیے فوراً سے بھی پہلے تیار. قاری خلیل الرحمان صاحب نہیں ٹی وی میں آتے ہیں، میری تمنا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک دفعہ اس موضوع پر بیٹھ جائیں اور میں ابھی آپ کو رپورٹ پیش کر دوں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب 3 طلاق کے مسئلے پر فقیر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. مہنگائی ختم ہو سکتی ہے. کراچی اب اپنے دکھڑے بھی ساتھ ساتھ کر لینا تاکہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں. کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگ سکتے ہیں، کرپشن ختم ہو سکتی ہے، ملک اکنامکلی ترقی کر سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے ملک نکل کے خالص جمہوریت آ سکتی ہے، ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. گنجے کے سر پہ بال آ سکتے ہیں، پیدائشی نابینا کی آنکھیں آ سکتی ہیں. اور یار پھر بعد میں چیزیں یاد آتی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ رہ گئی تھی، اس لیے میں سوچ سوچ کے بتا رہا ہوں. بس یہ آخری بات ہے پھر ختم کرنے میں. بیٹا 1 منٹ، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، اس کو تو جاری کرنے دو یار. اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیگم پہ آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے. ابھی کیا بولوں میں یار، کافی ہے نا. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، 3 طلاق کے مسئلے پر نہیں بیٹھے. تو اس لیے کلپ ولپ چل رہے ہیں آج کل بہت ہیں مختلف اہل حدیث علماء کے. کچھ بریلویوں نے بھی 3 طلاق کو کہنا شروع کر دیا ہے، وہ بڑے بن رہے ہیں آج کل. یہ دیکھیں ایکچولی دیکھیں یوں اختلافی مسئلہ ہے. وہی اختلافی نہیں ہے، صحابہ تابعین کا اجماع ہے، بعد میں جو مرضی کرتا رہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے تو میرے سامنے لائیں اور فیس ٹو فیس لائیں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ نہیں ہوگا یہ. تو اس میں کوئی بھی کسی کا اعتبار، لوگ بن باز کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، شیخ بن باز کے. بھائی شیخ بن باز ایک تھے یار، پوری امت ایک طرف جا رہی ہے اور پھر 4 ائمہ ایک طرف ہیں، صحابہ تابعین. قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اتنی واضح حدیثیں ہیں. میرے اس پہ پورا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 ہے. سوری، جو میں نے تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروائے نا اس میں لیکچر نمبر 100، وہاں سے سورہ بقرہ کی طلاق کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. تو میں نے یہ مسئلہ پورے ریفرنسز کے ساتھ، تو اس لیے طلاق کے مسئلے پر امپاسبل، یہ لوگ نہیں بیٹھتے اہل حدیث حضرات نہیں. تو میں چاہ رہا ہوں بیٹھیں تاکہ دنیا کے سامنے ایک بات آ جائے، کیونکہ عوام تو دلائل سے متاثر ہوتی ہے. عوام کو نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ صحیح کر رہے ہیں، حوالہ صحیح دے رہے ہیں، اس کا یہی مطلب بنتا ہے، یہ بات کو گھمائے تو نہیں جا رہا. تو وہ عوام اس طرح کی وہ ہوتی ہے. فیس ٹو فیس بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ بات. تو اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو، طلاقیں دیا مت کرو. اور جب طلاقیں دے دیں تو حلالے مت کرواؤ. پھر جو حلالہ معاہدے کے تحت ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. ایک حلالہ ہوتا ہے جو شرعی حلالہ کہتے ہیں، وہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اگر عدت کے بعد عورت کہیں نکاح کر لیتی ہے، کسی اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، وہ شوہر اگر چھوڑ دیتا ہے یا مر جاتا ہے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہے. یہ والا حلالے کو کون حرام کہہ سکتا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے. یہ باقی یہ کہ عورت پہ ظلم میں مجبور ہے، کیوں مجبور ہے؟ نہیں جائے نا، کہیں اور نکاح کرے، اسی کے ساتھ زندگی گزارے، اس سے طلاق لے کے کیوں آ رہی ہے پہلے کے پاس؟ اور آ رہی ہے تو جب اللہ نے اس کو اجازت دی آنے کی، تو آپ کیوں بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہے ہیں؟ اس کی مرضی. لوگ پتہ ہے کیا اس میں کہتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے. ایک آدمی کی بیوی تھی، کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے. بھائی جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کی بیوی رہی نہیں ہے. جب وہ کہیں اور نکاح کرے گی تو اپنے شوہر ہی کے بستر پہ جائے گی، سمجھ رہے، اسی کے ساتھ رات گزارے گی. یہ عین غیرت کے مطابق ہے. یہ شوہر گھر میں ہو اور بیگم گھر سے باہر ہو، یہ بے غیرتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ شوہر کے ساتھ رہنا ہی عورت کے لیے کیا ہے؟ غیرت ہے. اور پھر اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دیتا ہے، پھر عدت کے بعد آزاد ہے، تو پرانے شوہر سے نکاح کرے یا نئے آدمی سے نکاح کرے. تو جیسے کسی نئے آدمی سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے، تو پرانے والے سے جو بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گئی؟ تو غیرت اور بغیرت کے معیار اللہ رسول نے بنائے ہوئے، ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کام عدت کے بعد ہو رہے، جب پہلے شوہر کا اثر ختم ہو گیا. بالکل ہاں، معاہدہ کرنا کہ ہم تمہاری شادی جمشید سے اس شخص پہ کروا رہے ہیں کہ تو وہ تمہیں
माज अल्लाह इस्तेमाल करके छोड़ देगा, ये बेगैरती है। तो इसको तो कोई भी जायज नहीं कहता, इसको तो कोई भी जायज नहीं कहता। चलें भाई। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि हदीस शरीफ में आता है कि जो बच्चा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, जी। बाद में माहौल जो है ईसाई बिगाड़ यहूदी देता है। बना देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें उन्हें जन्नत में हजरत इब्राहिम को देखा था, जी। जो बच्चे नाबालिग जन्नत में हजरत इब्राहिम की कस्टडी में जाए। तो बच्चा नाबालिग हो के मरे, चाहे वो गैर मुस्लिम का हो या मुसलमान का हो, तो बच्चा तो मुसलमान ही हुआ ना, और वो उसको जाना तो जन्नत में ही है ना। लेकिन आप जैसे फरमा यानी रहे मतलब थे- गैर मुस्लिम का बच्चा क्यों जन्नत में नहीं जाएगा, ये सवाल है ना। यानी जैसे आप फरमा रहे थे कि जो मुसलमान के बच्चे स्पीड से पैदा हो रहे हैं तो इस्लाम का फायदा है, और गैर मुसलमानों के बच्चे पैदा ही ना हो, तो हकीकत में वो भी तो मुसलमान ही है ना। देखिए मुसलमान तो हैं, वो जब पैदा हुए थे तो मुस्लिम ही थे, लेकिन बड़े होकर तो काफिर हो जाते हैं ना अपने माहौल की वजह से। मुशाहिदा तो यही है ना, फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, हदीस में आता है कि वालिदैन यहूदी ईसाई बना देते हैं, बच्चा मुस्लिम ही पैदा होता है। तो जब मुसलमान के घर में होता है तो मुस्लिम रहता है, वो गैर मुस्लिम के घर में होता है तो बालिग होने के बाद गैर मुस्लिम बन जाता है वो, क्योंकि माहौल से मुतासिर होता है। तो इसमें अल्लाह का तो कसूर नहीं है ना, अल्लाह ने कोई जबरदस्ती तो नहीं कहा कि, बल्कि उसको तो ये भी इजाजत दी है अगर तुम्हें जान का खौफ है तो अपना इस्लाम छुपा लो, तुम अपना इस्लाम छुपा लो। बाकी ये कि गैर जो मुस्लिम बच्चे हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थे वो, तो देखिए जो बच्चा बचपन में फौत हो गया वो मुस्लिम तो है, लेकिन उसका इस्लाम अपने इख्तियार से नहीं है, लिहाजा उसूली तौर पर तो उसको जन्नत में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने इख्तियार से मुसलमान थोड़ी है, उसमें तो अकल ही नहीं है, वो तो अल्लाह ने फितरत पे पैदा कर दिया उसको। तो इसलिए, लेकिन अल्लाह ने एक मुसलमानों के लिए गरीबी रखी हुई है कि तुम्हारे बच्चे नाबालिग में फौत होंगे तो मैं अपने फजल से उनको तुम्हारी वजह से जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो ये अल्लाह ने मुस्लिम बच्चों को एक यानी वो बच्चे जो मुस्लिम के घर में पैदा हुए हैं, यानी मुस्लिम वालिदैन को असल में ये प्रोटोकॉल है। नहीं, काफिर के बच्चे जहन्नम में नहीं जाएंगे, नहीं जन्नत में नहीं, हदीस में कुछ भी नहीं है उनके बारे में, हदीस उसके बारे में खामोश है। मुस्लिम मुसलमानों के बच्चे, वो मुसलमानों को प्रोटोकॉल मिलेगा ना। देखें अल्लाह किसी की अमल के बगैर उसको प्रोटोकॉल तो दे सकता है, लेकिन किसी की बदअमली के बगैर सजा नहीं देता अल्लाह ताला उसको। तो अल्लाह ताला ने फजल कर दिया कि मुसलमानों के बच्चों को उनके माँ बाप की वजह से प्रोटोकॉल दे दिया। ये ऐसे ही है जैसे शहीद सिफारिश करेगा अपने रिश्तेदारों को जन्नत में ले जाएगा, अब दूसरे कहेंगे हमने भी उतना ही अमल की है, वो हम जन्नत में नहीं जा रहे, वो शहीद की वजह से वहां कोट जो है ना पर्ची सिस्टम चल रहा है। तो अल्लाह कहेगा ये शहीद की वजह से मैंने इनको गरीबी में फायदा पहुंचा दिया है, सही है ना। ये शहीद को प्रोटोकॉल देने के लिए फायदा है, आलिम को प्रोटोकॉल देने के लिए फायदा है। तो बाज दफा जैसे हम किसी की सिफारिश करते हैं